اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ایسی باتیں کریں گے۔ محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے، بلکہ دو سوال اکٹھے کر دیتا ہوں، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، جو محبت ہے اس کی ڈیفینیشن کو ہماری شاعری نے، لٹریچر نے اور پاپولر جو ادب ہے نا، اس نے بڑا، فلموں نے بڑا نا ڈسٹارٹ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص، یا اگر آپ شخص سے نکل جائیں، کوئی ایک فینومینا آپ کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی ایک فینومینا ناگزیر، یعنی مجھے آپ سے محبت ہے، بس میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا نام محبت ہے۔ ایکچولی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ محبت، اور جو آپ نے عشق کا ذکر کیا ہے، ایکچولی جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں، محبت اور عشق ایکچولی وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ وہ اس کا تعلق باہر کی کسی چیز سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے اندر کی ایک کیفیت ہے۔ جیسے ایک گلاس ہے، اس میں اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے۔ محبت آپ کے اندر ڈیولپ ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں آپ اتنی محبت ہیں، اتنی محبت ہیں، اتنی محبت ہیں، حتیٰ کہ آپ مکمل محبت ہیں۔ اور جب آپ مکمل محبت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انگریزی کی ٹرم ہے کہ آپ ایک فیز، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، جب ہم محبت نہیں ہوتے تو ہم پوری کائنات کے اندر ایک الگ اینٹی ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہم محبت بننا شروع ہوتے ہیں تو ہم انکلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں سب کو، جس کو ہماری ٹرمینالوجی میں وحدت کہتے ہیں، جس کو ہماری ٹرمینالوجی میں توحید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے خدا کی صفت کے اندر توحید ہے، اللہ پاک کی انسان سے بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک کا یعنی منشا، پتہ نہیں ہم تو نہیں اس طرح کہہ سکتے، منشا کا لفظ بھی خدا کے بارے میں کیا مطلب، یہ ایک نا ڈیزائرڈ فینومینا ہے کہ ہمارے اندر بھی توحید ہو، اس سینس میں کہ ہم تمام چیزوں کو انکلوڈ کر لیں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھ کی لمٹ ہے، اس کے اندر اندر جاوید اقبال ہے۔ اگر یہاں آپ کچھ کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر یہاں سے 2 انچ دور اس اینک کو کچھ کریں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جاوید اقبال نہیں ہے، صرف یہ جاوید اقبال ہے۔ اگر یہ میری انگلی لمبی ہو کے یہاں تک ہو جائے تو آپ اس کو کچھ کریں گے تو پھر بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ اگر جب کوئی آدمی محبت میں آتا ہے تو وہ افضل بھی جاوید بن جاتا ہے۔ اب افضل جو ہی انکلوڈ ہوا، اگر افضل کو کچھ ہوگا تو بالکل مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ افضل بھی میں ہی بن گیا ہوں۔ اچھا، جو بندہ یہ سب کچھ کرتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ آل انکلوسیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو وہ خود محبت ہو جاتا ہے۔ تو درخت کو کوئی آری سے کاٹتا ہے تو اس کے اندر سے اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے اندر کسی نے چھری ڈال دی۔ اسی کیفیت کا نام عشق ہے، آل انکلوسیو ہونا، جس میں اب اور لوگ کہتے ہیں اپنے فنا فل پیر ہو گیا، یا فنا فل فطرت ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا۔ وہ فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر انکلوڈ، آل انکلوسیو ہو گیا، انکلوڈ کر لیا سب، پوری کائنات۔ واہ، یہ ہے اصل محبت۔ باقی جو چیزیں ہیں نا، وہ کچھ تمنا ہے، کچھ خواہش ہے، کچھ جسمانی ضروریات ہیں، کچھ جو ہے انسان کی نفسانی ضروریات ہیں، کچھ انسان کی سروائیول کی ضروریات ہیں۔ تو اس کی ضروریات کی بنیاد پر، اور وہ کچھ ناجائز نہیں ہیں، وہ انسان اس کو پورا کرتا رہے۔ لیکن محبت ایک آپ کی اپنی کیفیت ہے، جس میں جب آپ محبت آپ یعنی کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے، یہ کوئی بیماری کی طرح نہیں ہے، یا یہ کسی کو ٹیکے کی طرح نہیں ہے، محبت آپ بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ محبت بن جاتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے اور برے کے حساب سے لوگوں کو ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی نے کوئی برا کام کیا ہو، وہ برا کام کرنا برا ہے، لیکن وہ برا نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی ہو، لیکن چور کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ محبت ہے۔ وہ چوری اس کا وہ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا،
یہ چور ہے، اس کا مطلب ہے وہ چوری کرے گا ہی کرے گا. جب کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یہ چوری نہ کرے، کل کو نہ بھی کرے. تو یہ دس از کالڈ آل انکلوسیو. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. تو یہ ہے کہ اور یہ ہماری بھی منزل کی اپنا پتہ نہیں یہ منزل ہمیں ملے کہ نہ ملے، مگر ہمیں اس راستے کے مسافر بننا بہت ضروری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نا انکلوسیو ہوتے جائیں. آپ کو حکیم تلاش کرنا چاہیے تاکہ آپ کو حکمت سمجھ آئے. ہاں، اور خود بھی مراقبہ کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مراقبہ اگر اپنا کیا جائے تو آپ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اگر اپنے آپ کو اکیلے میں دیکھنے کے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کسی مذہبی اس کو نہ بھی دیکھیں نا تو اس کی ایک بڑی سائیکالوجی میں ٹرم ہے سیلف ریفلیکشن. شیشے میں اپنے منہ کو دیکھنا، سیلف ریفلیکشن. روزانہ بیٹھ کے نا ایسے بندہ غور کرے کہ یار میں کیا ہوں، آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے، آج میں جو کچھ میں نے کیا ہے میں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ دوبارہ یہی صورتحال ہو تو میں کیا کروں. اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں اور اسی کا نام مراقبہ ہے. یہ بات بہت شکریہ. تھینک یو.